بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بیٹیوں کو اور تمام بیٹوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، فضل سے، شکر سے، احسان سے اس نے ہم پر کرم فرمایا کہ ہمیں زندگی میں ایک موقع یہ اور عطا فرمایا کہ اپنا پیارا پاک ذکر ہم سے کروا رہا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پڑھوا رہا ہے اور اپنے پیارے عبد القادر جیلانی کی 11ویں شریف کروا رہا ہے۔ اس نعمت پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہم ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، مگر اس دار فانی سے پھر وہ پوچھ کر جاتے ہیں، تو ہم ہر سال اپنے ان جماعت درود السلام کے مرحومین کو نہیں بھولتے اور ان کا نام لے کر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس سال ہمارے بہت ہی پیارے ممبر حاجی محمد امین شیخانی قادری صاحب جو ہم سے اس سال جدا ہو گئے، اللہ کی رحمت میں چلے گئے، اللہ جماعت درود السلام کے یہ نہایت محسن ممبر تھے۔ اللہ اس کے ساتھ ساتھ سید محمد شریف قادری صاحب، اس کے ساتھ محمد منور خان زئی اللہ اللہ جو ہر وقت 11ویں میں میرے ساتھ ہی ساتھ ہوتا اللہ تھا، اکبر اللہ اکبر۔ محمد سہیل کے والد محمد جمیل صاحب، محمد عابد چوڑی والے کے والد محترم محمد عبدالعلیم صاحب اور محمد فہیم قادری کی والدہ شریفن بانو اور محمد عمران عرف شاکر بھائی، اور سانگڑ سے ہمارے عبدالحمید چنا صاحب جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ میں دعا کو ہوں اور اس سال ثواب بھی ان کے لیے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس عطا فرمائے، آمین اور ان کی قبروں پر تا قیامت تک رحمت و رضوان کی برسات رہے۔ اللہ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ زندہوں کے ایصال ثواب کرنے سے فوت شدہوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ یہ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے۔ میں یہاں شکریہ ادا کرتا ہوں تعلقہ میونسپل کارپوریشن قاسم آباد حیدرآباد کا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہترین خدمات انجام دیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس، رینجرز اور ہمارے ٹریفک کے نوجوان جو بہترین خدمات اس وقت بھی سر انجام دے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت درود السلام کے ممبرز جن میں مرد حضرات بھی شامل ہیں اور میری بیٹیاں بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے دن رات اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے گھر گھر جا کر دعوتوں کا اہتمام کیا سبحان اللہ۔ اور شب و روز کاوشیں کوشش کی۔ ایک لمبی طویل فہرست ہے، میں یہاں کسی ایک کا نام نہیں لیتا کیونکہ کسی کا نام رہ جائے گا تو اس کی دل آزاری ہوگی۔ میری تمام بیٹیاں اور میرے تمام بیٹے جنہوں نے دن رات جو ہے وہ خدمات سر انجام دی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی ان خدمتوں کو قبول فرمائے اور ان کو دین اور دنیا کا دھنی کر دے۔ آمین آمین۔ ماشاءاللہ ہمارے مطاف پروڈکشن کے ماشاءاللہ محمد احمد رضا اور النور ماشاءاللہ ساؤنڈ والے جو پہلی مرتبہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ بہت اچھا۔ ہمارے صابر بھائی لائٹ والے، ہمارے ذیشان بھائی ڈیکوریشن والے، ہمارے احسن بھائی جنہوں نے یہ اسٹیج خوبصورت طریقے سے سجایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، سبحان اللہ۔ ان کے کام کاج، ان کی روزی روزگار میں اور زیادہ اللہ پاک عروج ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔
الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. یاد ہے مجھ کو تو پر تیری وہ ترانیاں مجھ سے کہا نہیں اور سونے یار کو سب کچھ دکھا دیا. صلی علی رحیمنا صلی علی محمد. دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. صلی علی رحیمنا صلی علی محمد. مجھ سا کوئی گدا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا تم سا کوئی سخی نہیں. جھولی ہماری تنگ ہے مگر آپ کے یہاں کمی نہیں. صلی علی رحیمنا صلی علی
محمد اپنے دکھوں کی داستان لے کے ریاض خستہ جان اپنے دکھوں کی داستان لے کے اویس خستہ جان آیا بہت ہی دور سے در پہ تیرے شہنشاہ صلی علی رحیم اللہ صلی علی محمد سبز گنبد کے مکین سنہری جالیوں والے لمبے لمبے ہاتھوں سے عطا کرنے والے جو دانائے کل ہیں مولائے سبل ہیں ختم رسل ہیں علم نشرہ کے سینے والے ما زغل بصرہ کی آنکھ والے طٰہٰ کی جبیں والے واللیل کی زلفوں والے یاسین کی شان والے توسین کے تاج والے حضرت احمد مجتبی مرحبا صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اولاد پر ایک مرتبہ درود و سلام محبت اور عقیدت اور خلوص کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدری حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدری حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد بقدری حسنہ وجمالہ وکمالہ وعلی آلہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک امام احمد طبرانی حاکم بہقی ابو نعیم اتنے مستند اتنے زیادہ مستند حوالوں سے یہ حدیث جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے عرباس بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس وقت بھی اللہ کا عبد اور خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے اور میں تم لوگوں پر یہ واضح کرتا ہوں کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں اور انبیاءوں کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھا کرتی ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ حدیث حضور کا میلاد ہے حضور اپنا میلاد خود منا رہے ہیں سبحان اللہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مستند بات بتاؤ حضور کا ذکر جو ہے یہی تو میلاد ہے نا حضور خود صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد فرما رہے ہیں سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ عزیزان محترم درود و سلام جو ہم ہمیشہ شروع میں بیان کرتے ہیں اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں اور وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں ہوں گے وہ لوگ جو بعد میں تشریف لائیں گے ایسے لوگوں کے درود پاک کے متعلق حضور آپ کیا فرماتے ہیں
دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے جواب دے رہے ہیں، اور یہ سوال بھی ہمارے لیے ہوا اور ہمارے بعد تک کے آنے والوں کے لیے ہوا، قیامت تک کے لیے جو حضور کے امتی ہوں گے، حضور کے غلام ہوں گے، عاشق ہوں گے، ان تک کے لیے اس حدیث میں بشارت ہے اور خوشخبری ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ محبت اور خلوص کے ساتھ جو درود شریف پڑھتا ہے اس کا درود خود میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں، سبحان اللہ، اور باقی لوگوں کا درود فرشتے میرے دربار تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا درود ہم اس طرز سے پڑھیں، اس محبت سے پڑھیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے درود کو خود سماعت فرمائیں۔ الغرض درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ صحابی رسول ہیں، ان سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب میرا وصال ہوگا تو وہ مجھے ہر ایک درود شریف پڑھنے والے کا درود پاک سنائے گا، حالانکہ میں اس وقت مدینہ پاک میں ہوں گا اور میری امت مشرق اور مغرب میں ہوگی، حالانکہ میں اس وقت مدینہ پاک میں ہوں گا اور میری امت مشرق اور مغرب میں ہوگی۔ اے ابو امامہ، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ساری مخلوق کی آواز مجھے سنائے گا، اللہ، اور ساری مخلوق کو میرے روزے میں کرے گا، سبحان اللہ، اور میں سب کو دیکھوں گا اور میں سب کی آواز کو سنوں گا۔ سبحان اللہ، اور ابو امامہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتوں کو نازل فرمائے گا، سبحان اور اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور 10 اس کے درجوں کو بلند فرمائے گا اور 10 اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں، برکتیں، رحمتیں اس پر نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تو جماعت درود و سلام کا تو مشن ہی یہی ہے کہ ہمارا مشن ساری دنیا کے کونے کونے میں درود و سلام کی صداؤں کو بلند کروانا ہے۔ سبحان اللہ۔ درود ایک ایسا عمل ہے، درود ایک ایسی عبادت ہے، آپ کھڑے ہو کر درود پاک پڑھیں، بیٹھ کر پڑھیں، لیٹ کر پڑھیں، گھر میں پڑھیں، باہر پڑھیں، الغرض محبت اور خلوص سے درود پاک پڑھیں۔ اس درود پاک کے پڑھنے کی برکت سے دنیا اور آخرت دونوں میں جو ہے کامرانی اور شادمانی نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مستند حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ایک فرشتہ ہے، اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ کوئی جہاں کہیں سے درود پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس کے درود کو سنتا ہے اور وہ درود میرے دربار تک پہنچاتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں، جب فرشتے میں اتنی طاقت ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے سماعتیں عطا فرمائی ہیں، حق، آقا علیہ السلام کو جو بصارت عطا حق فرمائی کے ہے، حق، آقا علیہ السلام کی کیا عظمت اور شان ہوگی۔ کیا ہمارے نبی پاک جب فرشتہ سن سکتا ہے، فرشتے میں اتنی طاقت ہے، تو جس کے لیے ساری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، ان کی طاقتوں اور رفتوں کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میری بیٹیاں اور میرے بیٹے، آپ درود پاک کے لیے اپنی زندگی کے اندر کچھ وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 10 منٹ، آپ روزانہ درود پاک پڑھنے کے لیے وقت نکالیں۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، 300 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، 500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں، جتنا زیادہ آپ درود پاک پڑھ سکیں۔ دیکھیں، ہم سب نے آخر ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ جو ہمارے پچھلے سال ساتھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ایسا ایک وقت ہم سب پر آنا ہے۔ تو یہ جو درود پاک ہے، یہ قبر کا بھی اجالا ہے، واہ واہ، یہ آخرت کے اندر بھی جو ہے اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ دلوائے گا، سبحان اللہ، پل صراط کو بجلی کی رفتار سے پار کروائے گا، سبحان اللہ، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اور آخرت میں خاص الخاص قرب محمد مصطفیٰ عطا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ درود پاک کو معمول بنائیے، سارے کام کاج چلتے رہیں گے، فراغت
آپ سمجھتے ہیں کہ میں ہفتے سے پڑھوں گا یا پڑھوں گی یا میں اگلے جو ہے وہ 15 تاریخ کے بعد جو ہے وہ اس کو پابندی سے پڑھوں گی یا پڑھوں گا، نہیں، آج جو دن میسر ہے آج ہی سے اس کو اپنے روٹین میں لے کر آئیں، آج اس محفل سے اس پیغام کو بھی لے کر جائیں دوسرے پیغاموں کے ساتھ کہ ہم نے درود پاک کو لازم و ملزوم پکڑ کے رکھنا ہے، انشاءاللہ۔ اور روزانہ میری بیٹیاں کام کاج کرتے ہوئے کھانا پکاتے ہوئے بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ کپڑے سیتے ہوئے بھی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، انشاءاللہ اور جو ہے اس کے لیے وقت نکالیں تاکہ دنیا بھی سنورے اور آخرت بھی۔ اور جو میرے بیٹے ہیں، نوجوان دوست بھائی بزرگ جو ہیں، آپ جب اپنے گھر سے روزی روزگار کمانے کے لیے جا رہے ہیں، جاتے ہوئے راستے میں درود پاک پڑھیں، وہاں سے جب اپنے گھر کو آ رہے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں، جاتے ہوئے جب جائیں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں جائیں گے، اور جب واپسی آئیں گے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں گے، اور جو بیٹیاں گھروں میں پڑھیں گی تو ان کے گھر کی جو ہے پریشانیاں مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ درود کی برکت سے دور فرما دے گا، کیونکہ درود جہاں پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کی برکتیں ہیں، درود پاک کے لامحدود واقعات ہیں، درود پاک کی لامحدود فضیلتیں۔ چند ایک میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جسے میں جانتا تھا، وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اس شخص کو خواب میں دیکھا گیا، اور جب خواب میں دیکھا گیا اس سے پوچھا گیا، اے شخص اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ شخص عرض کرتا ہے کہ جب میرا نامہ اعمال کھولا گیا تو میرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں بہت تھوڑی تھیں، اللہ نیکیاں بہت کم تھیں، میں سخت پریشان ہوا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا نامہ اعمال پورا ٹٹول کر کھول کر دیکھو کہ اس میں کوئی ایسا عمل بھی ہے جو مجھے پسند ہو، کوئی ایسا عمل بھی ہے جو مجھے پسند ہو۔ فرشتوں نے عرض کی باری تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں درود پاک بھی ہیں، اللہ سبحان یہ اللہ درود پاک بھی پڑھتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں اگر یہ میرے حبیب پر درود و سلام پڑھنے والا تھا تو سن لو، میں نے اس کو بخش دیا، ہاں ہاں میں نے سبحان اس کو اللہ معاف کر دیا، سبحان اور اللہ۔ میں نے اس کو جنت بھی عطا فرمائی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو عزیزوں، درود پاک ایسی برکت ہے، ایسی رحمت ہے، ایسی وسعت ہے، درود پاک کو مضبوطی کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے۔ انشاءاللہ۔ ابھی بھی بیٹھے بیٹھے میرا بیان بھی سنتے رہیں اور درود کی فضیلت بھی سنتے رہیں، سبحان اللہ۔ اور اپنی زبانوں پر ابھی بھی بیٹھے بیٹھے درود پاک کا ورد بھی کرتے رہیں، تاکہ ہم سب پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، نازل ہوتی رہیں، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں تو ہمارے خالی دامن گور نایاب سے اللہ پاک بھر دے۔ سبحان اللہ۔ جو مراد لے کر آیا ہے، تمنا لے کر آیا ہے، یہ میرے نبی پاک کی محفل ہے، یہ میرے دادا غوث پاک کی محفل ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی یہاں سے جو ہے وہ محروم کرم نہیں جاتا۔ انشاءاللہ۔ دنیا کے سخی کے دروازے سے کوئی بھوکا جاتا ہے، اے ہے کیا کوئی بات ہے۔ نامراد جاتا ہے، اللہ اللہ۔ یہاں تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، حضور پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، سبحان غوث اعظم دستگیر کا چرچا کیا جا رہا سبحان ہے، اللہ۔ تو یہاں سے یقیناً آپ سب جب جائیں گے تو اپنی دعائیں اللہ سے قبول کروا کر جائیں گے، سبحان آپ اللہ۔ کی منتیں بھی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے درود پاک کی ایک اور فضیلت ہے کہ بلخ میں ایک سوداگر تھا، تاجر تھا، اللہ نے اس کو بڑا مال اور دولت عطا فرمایا تھا۔ مال اور دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک اور نعمت عظمیٰ سے بھی نوازا تھا، اور وہ نعمت عظمیٰ اس کے پاس کیا تھی کہ اس خوش نصیب سوداگر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک یعنی کہ 3 بالے مبارک بھی تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اسے خوب نوازا تھا، بہت مالدار تھا۔ سبحان اللہ۔ جب اس امیر سوداگر کا انتقال ہو گیا تو اس کے 2 بیٹے بھی تھے، اس کے دونوں بیٹوں نے اس کے انتقال کے بعد، کفن دفن کے بعد، کچھ دن کے بعد اپنے باپ کی جائیداد کا جو ہے وہ بٹوارہ کیا۔ آدھی جائیداد جو تھی وہ بڑے بھائی نے لے لی اور آدھی جائیداد چھوٹے بھائی نے لے لی۔ یہ واقعہ آب کوثر کی کتاب میں درج ہے، اور نزہۃ المجالس کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ اور
आब कौसर की जो किताब है ये लिखने वाले भी अल्लाह के वली हैं, वाह, हज़रत वाह। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमीन नक्शबंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशा अल्लाह पाक उनकी कब्र पर रहमत व बरकत को आमीन, कबूल फरमाए। आमीन। जिनकी ये मोहब्बत भरी तहरीर पढ़ पढ़ कर हमारे दिल के अंदर दरूद पाक की ऐसी मोहब्बत जो है वो उजागर हुई है और पेवस्त हुई है। जब माल और दौलत बड़े भाई और छोटे भाई में आधी आधी तकसीम हो गई तो बड़े भाई ने कहा कि हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुँह मुबारक भी हैं, बाले मुबारक भी हैं, ऐसा कर एक तू ले ले एक मैं ले लेता हूँ। क्या बोला? एक तू ले ले हुजूर के बाले मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तू रख ले एक मैं ले लेता हूँ, और जो एक बच जाएगा उसको हम बीच में से काट लेते हैं, आधा तू ले लेना आधा मैं ले लूंगा। अल्लाह जब छोटे भाई ने ये सुना कि बड़ा भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को काटने की बात कर रहा है, अल्लाह वो वज्द में आ गया ओए। और कहता है किसकी जुर्रत है ओए। कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को तोड़े। अल्लाह वल्लाह मैं तो कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, मेरी मौजूदगी में कोई हुजूर के बारे मुबारक को तोड़े और काटे, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह जब बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के दिल के अंदर इतनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है तो उसने क्या किया? रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल किया। वो बड़ा भाई कहता है, बड़ा भाई दुनियादार था, छोटा भाई जो था वो दीनदार था, हुजूर का आशिक और गुलाम था। बड़े भाई ने जब देखा कि छोटे भाई के दिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत है तो कहता है अगर तुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक से इतनी मोहब्बत है ना तो बाप की सारी जायदाद जो तेरे हिस्से में आई है वो भी मुझे दे दे, और ये तीनों मुँह मुबारक जो हैं वो हुजूर के तू ले ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये सच्चा वाकया है बल्कि के सुभान अंदर अल्लाह। सौदागर के ये 2 बेटे थे जो ये वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूँ। अब आगे आप देखिएगा कि मुँह मुबारक की बरकत से क्या हुआ। जिसने मुँह मुबारक को ठुकराया, बेअदबी की, उसका क्या हाल होगा, और जिसने अपनाया उनकी इज्जत और ताजीम की उसका हाल क्या होगा। अल्लाह अब छोटे भाई ने मुँह मुबारक को अपने सर पर रखा, अपने सीने से लगाया, अपनी पलकों पे रखा, अल्लाह और उसने अपना मामूल बना लिया कि जब भी उसके दिल में शौक और जज्बा आता तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक का दीदार करता सुभान और अल्लाह। पास खड़े होकर मुँह मुबारक के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता। सुभान अल्लाह। अब खुदा का करना वो रब्बे बेनियास ने क्या मामला किया सुभान अल्लाह। कि यहाँ बड़े भाई की माल और दौलत आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई अल्लाह और वो भिखारी और कंगाल हो गया, और यहाँ छोटे भाई की रोजी में दिन ब दिन रात ब रात बरकत होती गई, यहाँ तक कि वो हरा भरा और मालदार हो गया। अल्लाह अल्लाह। जब छोटे भाई का माल और दौलत, माल और असबाब सब खत्म हो गए तो उसने एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख्वाब में देखा तो उसने अपने मामले की शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरा ये हाल हो गया। तो ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, देखें जिसने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उसने बिल यकीन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ख्वाब में देखा, हक के। क्योंकि शैतान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को इख्तियार नहीं कर सकता। क्या बात है, सुभान तो जिसने अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा उसने अल्लाह के महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही ख्वाब में देखा। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तूने मेरे मुँह मुबारक पर, मेरे बालों पर तूने दुनिया को फोकियत दी, और तेरे छोटे भाई ने मेरे मुँह मुबारक को अपनाया और मुझ पर दरूद पाक पढ़ने को अपना मामूल बनाया। अल्लाह ने उसको इस दुनिया में भी और आखिरी जिंदगी में भी उसको नेक और सईद लिख दिया है, ओए है, सुभान अल्लाह और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बख्श दिया है। सुभान अल्लाह। जब बड़े भाई ने ख्वाब देखा तो वो बेदार हो गया और नंगे पैर अपने छोटे भाई के पास भागा और अपने भाई से अर्ज करता है कि छोटे भाई आज से मैं तेरा नौकर हूँ और तू मेरा आका है। ओए है। और वो जिसके पास कुछ नहीं था उसको अल्लाह ने सारा माल व दौलत भी अता फरमाया, जिसके पास सब कुछ था उसने हुजूर ये मुँह मुबारक को ठुकराया, बेअदबी की, उसके पास जो कुछ था वो भी चला गया। और छोटे भाई को अल्लाह ने इतनी शान शौकत अता फरमाई कि किसी नेक बंदे ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज हैं और अपने उस उम्मती से मुखातिब हुए कि तू मेरी उम्मत में ऐलान कर दे, जिस किसी को कोई हाजत हो
وہ میرے اس امتی کی قبر پہ چلا جائے. جب اس چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا کہ میرے اس جو ہے امتی کی قبر پہ جا کر اپنی حاجت پیش کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب وہ بیدار ہوا خواب دیکھنے والا, اس نے یہ جب اعلان کیا تو چھوٹے بھائی کی قبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ لوگ جوک در جوک جا کر وہاں پر دعائیں مانگنے لگے اور وسیلے سے دعائیں مانگنے لگے اور ان کی دعائیں قبول ہونے لگی. اور یہاں تک شہرت کا عالم ہوا کہ اگر کوئی اس کی قبر کے پاس سے سواری پر سے گزرتا تو ادب سے سواری سے اتر جاتا اور وہاں سے پیدل گزرا کرتا تھا. تو آپ دیکھیں درود پاک کی برکت سے, درود پاک پڑھنے سے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا پاس رکھنے سے دنیا بھی سنور رہی ہے, کامیاب ہو رہی ہے اور آخرت بھی سنور رہی ہے. سبحان اللہ. اور جو دین سے دور ہوتا ہے اور دنیا کو اپناتا ہے اور دین کو حقیر اور فقیر جانتا ہے, اس کے پاس دنیا بھی نہیں رہتی, اس کے پاس پھر کچھ بھی نہیں رہتا اور وہ خالی کنگال ہو جاتا ہے. اللہ تو اللہ. ہمیشہ میری بیٹیوں آپ بھی اور عزیزوں میری بیٹوں آپ بھی درود پاک کو اپنا معمول بنا لو. سبحان پڑھیں گے آپ سب درود پاک انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن میں حکم دے رہا ہے نا, اللہ نے تو قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و کمالہ وعلی آلہ وسلم. یہی جماعت درود اسلام کا مشن ہے. آپ سب بیٹھے بیٹھے اپنی زبان سے کہہ دیں کہ ہم جماعت درود و سلام کے مرتے دم تک کے خادم ہیں, انشاءاللہ. بس جماعت درود اسلام کے ممبر ہیں. اب جب آپ زبان سے کہہ دیں گے اور دل سے مان لیں گے تو قیامت کے دن تک آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا ایصال ثواب کا ذریعہ شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیونکہ ہماری جماعت جتنا درود پڑھ رہی ہے اس کا ثواب ایک ایک بندے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. ساری جماعت کا ثواب ایک ایک بندے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں نا, ایک بندہ تو 1 کروڑ درود پاک نہیں پڑھ سکتا ایک دن میں, مگر جماعت تو کروڑوں درود پڑھ رہی ہے. سبحان اللہ. تو جماعت کا ممبر بننے کا کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, کہ آپ کا نامہ اعمال نیکیوں سے بھر جائے گا. واہ واہ. اور جب دنیا میں رہیں گے تو کامیابی کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو پھر کامیابی کے ساتھ جائیں گے اور فرشتے عزت کے ساتھ لے کر جائیں گے کہ درود و سلام کی رحمتوں میں ہمارے جنازے اٹھیں گے. حق ہے. سبحان اللہ. اب آپ حضرات کے سامنے میں نے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. غوث العظم دستگیر. اب میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 64. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے. پہلے میں آپ کو انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ بتا دوں, کیونکہ پوری دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, اور یہ ہماری محفل کا حسن بھی ہوتا ہے کہ ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ یہاں موجود ہوتا ہے, نہ کہ مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا بندہ, غیر مسلم بھی ہماری اس محفل میں آتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, حضور پر درود پاک پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. اس دن میں نے دیکھا کہ ہمارے ڈاکٹر عبدالسلام قادری صاحب تھے, انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ سائیں ہمارے جو ہے وہ علاقے کے اندر ہمارے گاؤں میں سائیں ہندو بہت ہیں, میں ان کو دعوت دوں, وہ بھی آئیں. میں نے کہا آپ سب کو دعوت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. بدین کے اندر تو وہی وہ تو ڈاٹسن بھر کے وہ تو انہوں نے کرایہ دیا, وہ سب بھر کے آ گئے اور وہ بھی یہاں پر آ کر درود پاک پڑھ کے گئے. کیا بات ہے. اور پتہ ہے ان تمام ہندوؤں میں سے ایک ہندو مسلمان بھی ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے, ان کو دعوت دینے والے, مگر ان کو کتنا ثواب مل رہا ہو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. کیونکہ جس پر اللہ کی رحمت آ جائے نا تو اس کو ایمان کیسے. اللہ اللہ. Translation in this ayat, and if when they have wronged their own souls, come humbly to you, O dear Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and seek forgiveness from Allah, and the noble messenger intercedes for them. They will certainly find Allah as the most acceptor of repentance, the most merciful. سندھی زبان میں ترجمہ,
ऐं जेकॾहिं उहा पंहिंजी जाननि ते ज़ुल्म करी वञनि त पोइ हीअ तो वटि अचनि ऐं अल्लाह खां माफ़ी घुरनि ऐं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बि उन्हनि जे लाइ माफ़ी घुरे त बेशक अल्लाह खे तौबा क़बूल कंदड़ महिरबान लदो वञे थो। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अब उर्दू जबान का तर्जुमा समाप्त कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म करे तो ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे हुजूर हाजिर हो, फिर अल्लाह से माफी चाहें अल्लाह, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत फरमा दें, वाह वाह, तो जरूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएं। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात तो है, और इसमें अल्लाह की हुजूर से ऐसी मोहब्बत जाहिर हो रही है, समझने वाले समझ रहे हैं, अल्लाह की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने महबूब से ऐसी मोहब्बत जाहिर हो रही है कि दिल से सुभान अल्लाह कहने को दिल उठता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला गुनाह माफ करने के लिए और अपनी बख्शिश करवाने के लिए 3 शर्तें बयान कर रहा है। क्या शर्तें हैं वो 3? कि अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो तो क्या करना है, वो 3 शर्तें क्या हैं? अव्वल तो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, मेरे महबूब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, और मेरी महबूब की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफी अल्लाह से मांगो। अल्लाह। और फिर मेरे महबूब, मेरे नबी भी तुम्हारी शफाअत कर दें तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुमको माफ कर देगा। सुभान अल्लाह। और अगर 3 शर्तों में से एक भी ना होगी तो तौबा कबूल होने की उम्मीद नहीं। इस आयत करीमा से हमें निहायत फायदे पहुंच रहे हैं और बहुत सारी चीजें हमें समझने को मिल रही हैं। इस आयत करीमा के चंद फायदे तो ये हैं कि देखो, गुनाह तो करते हैं हम अल्लाह का, और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो मेरे महबूब की बारगाह में जाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब देखें, गुनाह तो किया हुकूमत का और जाओ कहाँ? वकील मुख्तार के पास। वाह। गुनाह किया अल्लाह का और अल्लाह भेज रहा है अपने महबूब के पास। क्या बात है। तो अल्लाह की बारगाह के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तार और वकील हैं। जैसे दुनियावी अदालत में, कचहरी में बगैर वकील के कुछ नहीं, ऐसे ही अल्लाह के दरबार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के बगैर कुछ भी नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इससे ये भी, आयत से ये भी पता पड़ता है कि असल में दरवाज़ा मुस्तफ़ा दरवाज़ा खुदा है। जैसे दुनिया का कोई भिखारी होता है, वो घर की छत पर जाकर या घर के पीछे जाकर भीख नहीं मांगता, भीख चाहिए होता है तो दरवाजे पर आकर भीख मांगता है। अब दुनिया के अंदर अल्लाह का दरवाजा, अल्लाह ने क्या बताया कि दुनिया में अल्लाह का जो दरवाजा है वो दरवाजा मुस्तफ़ा है। क्या बात है। कि जो कुछ मुझसे मांगना है मेरे महबूब के दरवाजे से मांगो, जो कुछ मैं तुमको दूंगा इसी दरवाजे से दूंगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दरवाजा मुस्तफ़ा दरवाजा खुदा है। और दूसरी बात, इस आयत में फिल मदीना नहीं कहा गया। अगर इस आयत में फिल मदीना होता तो फिर हर गुनाह के लिए मदीने में जाकर हुजूर के दरबार में जाकर माफी मांगनी पड़ती, तो जाकर गुनाह माफ होता। अब इस आयत में जिससे ये जाहिर होता है कि आप जहां कहीं भी हो, अगर गुनाह आपसे हो जाए तो आप उस जगह पर मौजूद होकर अपने दिल के अंदर नबी का तस्वुर कर लें, हुजूर की हुजूरी इख्तियार करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हर दिल जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवाए गाय नाज है। वाह वाह। कि आप जहां कहीं हैं कल्ब से हुजूर की तरफ मुतवज्जा हो जाएं, यानी कि आप हुजूर की बारगाह में पहुंच गए और फिर आप दुआ मांगें और हुजूर भी आपके लिए शफाअत फरमा दें, तो आपके गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला बख्श देगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बेशक। अब ये इसका जो जुमला है वो आम है,
یہ جو صرف صحابہ کرام کے لیے حکم نہیں تھا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو میرے پاس آ کے اللہ سے معافی مانگنا، اللہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا اور میں بھی تمہاری شفاعت کر دوں گا، سفارش کر دوں گا۔ اب حضور کے امتی تو آتے رہیں گے، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو یہ قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، صبح ازل تک کے لیے کلام پاک، تو یہ حکم بھی جو ہے وہ صبح ازل تک کے لیے، ہمارے لیے اور تمہارے لیے بھی یہ حکم ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا۔ اگر اللہ نہ کرے کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ جہاں کہیں ہو، پاکستان میں ہو، حیدرآباد میں ہو، کراچی میں ہو، تصور کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا اور توجہ حاصل کرے، درود پڑھے اور اپنے گناہ کی اللہ سے معافی مانگے، حضور پر درود پڑھے اور حضور کی شفاعت فرما دیں تو اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور ایک اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے اور جب حاضر ہوئے تو یہ آیت پڑھتے پڑھتے حاضر ہوئے اور حضور سے یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لو، یعنی کہ کوئی گناہ ہو جاؤ تو حضور آپ کی بارگاہ میں آ جاؤ، حضور میں گناہ گار ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اب آپ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، حضور کیا میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اللہ۔ دربار مصطفیٰ سے آواز آئی، اے میرے امتی، جا تیرا گناہ بخش دیا گیا، تیرا سبحان گناہ معاف ہو اللہ، گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات سے، اس روایت سے یہ بھی بہت سارے فقہ مسائل بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ مزارات اولیاء پر بھی جانا، ان کے توسل سے بھی دعا مانگنا، یہ بھی کوئی حرام کام نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کا اللہ کو واسطہ دینا، یہ بھی حرام کام نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ خود لکھتے ہیں، جو اتنے بڑے مسلک کے امام ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر مجھے کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ یا کوئی حاجت پیش ہوتی، میں اللہ کی قسم امام اعظم ابو حنیفہ کی مزار پہ چلا جاتا، ان کی قبر پہ جا کے ان کا وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا مانگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ کو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور فرما دیتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ پڑتا ہے کہ حضور کا دربار وہ دربار ہے بے شک۔ کہ رہتی دنیا تک کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اللہ، کتنا ہی عاصی سیاکار بدکار کیوں نہ ہو، اللہ۔ ایک دفعہ بس حضور کی بارگاہ میں پہنچے، اپنے گناہوں کی وہاں جا کر معافی طلب کرے تو خدا بند یعنی کہ اللہ کی رحمت بھی اس کی دستگیری کرے گی اور اس کے گناہ کو بخش دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت یا سمندر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سمندر وہ سمندر ہے کہ کتنا ہی گناہ گار اس میں غوطہ دے، جب وہ باہر نکلے گا تو پاک صاف ہو کر نکلے گا۔ سبحان اور اللہ۔ مدینہ پاک کا شفا خانہ وہ شفا خانہ ہے کہ کسی مریض کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تیری بیماری کا میرے پاس علاج نہیں ہے، آہا، بلکہ کوئی کہیں بھی ہو آقا فرماتے ہیں آ جا تجھے سب کچھ ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ عزیزو، ہمارے نبی کی شان ہی بڑی نرالی ہے، بے شک۔ کیسے رحمت والے، کیسے سبحان برکت اللہ، والے ہمارے سبحان نبی، اللہ۔ کتنی رحمت فرماتے ہیں۔ سبحان ایک اللہ۔ مرتبہ ایک بدو، وہ ایمان تو لے کر آ گیا تھا مگر ابھی اس کو دین کے ادب آداب کے طریقے سمجھ میں نہیں آئے تھے، بس ایمان لے کر آ گیا تھا۔ اب ایک دن وہ مسجد نبی میں آیا، اس نے نماز ادا کی اور جب سب مسجد نبی میں نماز سے فارغ ہوئے باہر آنے لگے تو اس بدو نے کیا کیا، مسجد نبی کے کونے میں جا کے پیشاب کرنے لگا۔ جب یہ منظر صحابہ کرام نے دیکھا تو صحابہ کرام نے تو اللہ اللہ کے گھر کی اتنی بے ادبی، اللہ اللہ۔ کچھ ایک صحابہ کرام تو جذبات میں آ گئے اور اس کی طرف بدو کی طرف لپکے بھی کہ ہم اس کو جو ہے وہ بتائیں کہ اس نے کیسی غصاقی کی ہے، اللہ اکبر۔ مگر وہ اس وقت حاجت کر پیشاب کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روک دیا کہ ٹھہر جاؤ، پہلے اس کو فارغ ہونے۔ یہ ہمارے نبی کی رحمت آپ دیکھتے ہیں، ہمارے نبی کا مقام دیکھتے ہیں۔ سائنس کیا کہتی ہے، اگر آدمی پیشاب کر رہا ہو، اگر اس کو اس وقت روک دیا جائے اس کو دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوران پیشاب، اگر آدھا پیشاب کرے کوئی اس کو ایسا معاملہ ہو جائے کہ وہ اس کا پیشاب روک لے، اس کو گندی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس کو دماغ کا اسٹروک بھی ہو سکتا ہے، برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے۔ یہ آج سائنس کہتی ہے 1400 برس گزر جانے کے بعد، اور ہمارے نبی کی آپ دور اندیشی دیکھیں۔ کیا بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو کہا محبت دیکھیں، نبی کی شفقت دیکھیں کہ اس کو فارغ ہونے دیں۔ اللہ اللہ۔ جب وہ بدو صحابی فارغ ہو گئے، آقا علیہ السلام نے ان کو باہر بلایا اور نہ چیخے، نہ چلائے، نہ کوئی غصے کا اظہار کیا۔ آقا علیہ السلام نے بڑی محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے اس بدو صحابی کو سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے،
یہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور محبت اللہ اللہ ان بدو نے دیکھی صحابی نے، تو بدو نے کہا، صحابہ کرام بھی کھڑے، حضور بھی تشریف فرمائے، وہ بدو نے جب یہ دیکھا نا حضور کی شفقت دیکھ کے، وہ بدو کہتا ہے اے اللہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم فرمانا اور مجھ پر رحم فرمانا، اور صحابہ کو دیکھ کے کہتا ہے اور کسی پہ نہیں فرمانا۔ اللہ تو صحابہ کرام سب مسکرا دیے کہ تو نے تو بھائی اللہ کی رحمت کو بھی محدود کر دیا۔ تو وہ صحابی بدو کہتے ہیں کہ جو میری آنکھ نے دیکھا میں نے وہ اپنی زبان سے وہی کہا، ایسے مہربان اور شفیق میرے آقا۔ سبحان اور اللہ ہمارے نبی کا شان اور مقام کیا ہے؟ سبحان ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہیں، واہ واہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آواز میں سن رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، تمہیں بھی آ رہی ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو کوئی آواز نہیں سن رہے، کیسی آواز؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم آسمانوں کی چرچرانے کی آواز نہیں سن رہے، میں سن رہا ہوں، واہ اور واہ اس آسمان کے چرچرانے میں اس میں کوئی وہ نہیں، اس کی آواز میں سن رہا ہوں، کیونکہ آسمان کے اندر ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر فرشتے اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں، قیام اور سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ واہ واہ سبحان اللہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظمت بڑی نرالی ہے۔ بے شک آپ دیکھیں بدر کے میدان میں سن 2 ہجری ہے، بدر کے اندر دنیا کا قانون تو کیا کہتا تھا کہ آج یہ کمزور مسلمان ختم ہو جائیں گے، مگر جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ کے حبیب ہوں، اس کے لیے دنیا کے قانون بدل جاتے ہیں۔ بے شک بدر کا سنسان میدان تھا، بدر کا سنسان میدان اور تاریخی اندھیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں جاتے ہیں، تشریف لے کر جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں تشریف لے گئے اور آسمان کی جانب دیکھا اور اللہ سے یوں دعا اور عرض کی، اے باری تعالیٰ اگر آج تو نے ان مٹھی بھر مسلمانوں کی جماعت کی مدد نہ کی تو زمین پر کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اوئے اوئے اللہ آقا علیہ السلام نے یہ اللہ سے دعا کی، اتنا روئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور سینے مبارک سے آواز آنے لگی ہچکیوں کی، اور کندھے مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے جو ہے اللہ سے تڑپ کر دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ منظر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو ان سے ضبط نہیں ہوا، جلدی قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، اللہ یقیناً آپ کی دعا کو سنتا ہے بے شک اور اللہ یقیناً آپ کی مدد کرے گا۔ اللہ کے نبی بس کر دیں، اللہ یقیناً آپ کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہاتھ نیچے آئے تھے کہ آسمان سے پہلی بشارت یعنی کہ بارش برسنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ جو مسلمانوں کی پتھریلی زمین تھی وہ جم گئی، ٹھوس ہو گئی، اور جو جہاں پر کافر تھے اس جگہ پر جو تھا وہ کیچڑ ہو گیا اور ان کے قدم پھسلنے لگے۔ اور جب یہ جنگ شروع ہوئی، ایک طرف حضرت علی کی تلوار بجلی کی طرح چل رہی تھی کیا بات ہے جو دشمنوں کو کاٹ رہی کیا بات ہے اور ایک سبحان طرف اللہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ کیا بات ہے، تعالیٰ حق شیر ہے، ببر کی طرح دشمنوں پر حق، ٹوٹ پڑے تھے، حق، اور وہ بشارت جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا، حق فرشتے مدد کے لیے اللہ نے بدر کے میدان میں اتارے تھے۔ کیا بات ہے سبحان چند ایک اللہ صحابہ کرام جو بعد میں ایمان لے کر آگے، انہوں نے خود کہا کہ ابھی مسلمان تلوار اٹھاتے نہیں تھے، غیبی تلوار سے جو تھا کافروں کا سر قلم ہو جاتا حق ہے حق ہے اور پھر سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، عظمت سے پورا جنگ کا میدان کا نقشہ بدل گیا۔ واہ 313 ان ہزار لشکر قریش پر غالب آ گئے، واہ 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 70 کافر مارے گئے، بڑے بڑے غرور تکبر اور رعونت والے کافر مارے گئے، اور 70 کافر جو تھے وہ قیدی بھی بنائے گئے۔ تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتوں عظمتوں کا عالم ہے۔ سبحان اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے زیادہ دراز قامت بھی نہ تھے اور پست قد بھی نہ تھے، مگر اس کے باوجود آقا علیہ السلام دراز قامت لوگوں میں بھی اگر جلوہ افروز ہوتے تھے تو آقا ہی نمایاں نظر آتے تھے۔ کیا بات ہے
کیا بات. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک گورا تھا، رنگ و روپ روشن اور چمکدار تھا، پلکیں جو تھیں وہ باریک تھیں، دراز تھیں، ابرو مبارک کشادہ تھے، رنگ و مبارک روشن اور چمکدار تھا، سبحان اللہ. ہاتھوں کی انگلیاں دراز تھیں، گداز والی تھیں اور لمبی تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب حضور کو پسینہ آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیشانی پر وہ موتیوں کی طرح چمکتا تھا. واہ واہ یہ واہ. حضرت علی فرما رہے ہیں. اور حضرت علی یہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین حضور کو دیکھنے کے بعد کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ کبھی میری آنکھ نے حضور جیسا حسین کبھی بعد میں دیکھا. حق ہے بے شک. اسی لیے تو کوئی شاعر کہتا ہے نا کہ تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، یا مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی والے کا. سبحان اللہ. اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل میں سے ہے، خصائص میں سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اتھر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. واہ واہ سبحان اللہ. ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان کرتے اللہ. ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ آپ ایسے فصیح اور بلیغ ہیں کہ آپ سے زیادہ کوئی فصیح اور بلیغ ہے بھی نہیں، آپ سب سے زیادہ فصیح ہیں، جبکہ اللہ کے نبی آپ تو ہمارے درمیان سے کبھی باہر بھی نہیں تشریف لے کر گئے اور آپ جو ہے اتنے فصیح ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عمر حضرت اسماعیل کی لغت اس دنیا میں سے محو ہو گئی تھی. جبریل اس لغت کو میرے پاس لے کر آئے اور مجھے یاد کروائے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عزیزوں مقام ایسا بلند ہے. اس دنیا کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں آج بھی، جبکہ ہر چیز حقیقت کھل کھلا کے سامنے آ گئی ہے، برابری کا جو ہے وہ حساب کتاب کرتے ہیں. کیسے کوئی اس دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ. حضرت ابو ہریرہ ایک دن فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں ہمارے ساتھ تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی چل رہے تھے اور ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک ایک قدم بڑھا رہے تھے، ہم بھی بڑھا رہے تھے. واہ واہ. دیکھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے جو ہے وہ آگے تشریف لے جاتے ہیں. میں نے اپنے برابر والے کو کہا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ بے شک مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک سے زمین لپٹتی جاتی ہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزیزوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، عظمت، شان بڑی نرالی ہے. بس نبی کا ذکر کرتے رہیں، اپنے بچوں سے اپنے گھر کے اندر حضور کا چرچا کرتے رہیں، حضور کا ذکر کرتے رہیں. دیکھیں جس کا چرچا، جس کا ذکر آپ زیادہ کریں گے نا، آپ کے دل میں اس کی محبت زیادہ آئے گی. سبحان اللہ. حضور کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے. ایک دن حضور فرماتے عمر کتنی محبت کرتا ہے مجھ سے؟ حضور میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. ہاں تو بتا کتنی محبت کرتا ہے؟ حضور آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھے آپ بھی پیارے ہیں، اپنی جان بھی پیاری ہے. واہ واہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اس وقت تک مومن کا تو ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عمر کے سینے پہ سے 3 مرتبہ تھپکی کیا، اور جب 3 مرتبہ ایسے حضرت عمر کے سینے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک کو ایسے پھیرا ہے. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر اب بتا کتنی مجھ سے محبت کرتا ہے. حضرت عمر رونے لگے. اللہ کے نبی اب تو عمر کی جان چلی جائے تو حضور کے ایک بال مبارک پر بھی آنچ نہیں آئے. اللہ اللہ اللہ. حضور میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایسے شفیق اور مہربان حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 10 سال تک نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں کبھی بھی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈانٹا، نہ کوئی دھمکی دی، نہ کبھی ایسے کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا. حضور ایسے شفیق اور مہربان. بے شک بے حضرت شک. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ میری خوش نصیبی کی انتہا تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہی ایک ہی سواری پر میں بیٹھا تھا، حضور آگے تھے، میں حضور کے پیچھے بیٹھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ تو میں نے اپنا سر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر جو رکھا تو میرا یہ ماتھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر ایسے پڑا۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر جو مہر نبوت ہے اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، اس سبحان سے اللہ، مشک کی خوشبو، مشک سبحان سے اللہ، زیادہ اس سے خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مدینہ پاک میں یہ بھی مشہور تھا، حضرت انس کو راوی کر اس حدیث کے راوی ہیں کہ مدینے کے لوگ پہچان جایا کرتے تھے، جس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر جایا کرتے تھے تو لوگ پوچھتے نہیں تھے، ہائے ہائے، لوگوں کو پتہ پڑ جاتا تھا آقا علیہ السلام جس جگہ سے گزر جایا کرتے تھے نا وہ جگہ مہک اٹھتی تھی، اور اس جگہ کی میں ایسی خوشبو آ جاتی تھی کہ صحابہ کرام یہ جان لیتے تھے کہ ابھی حضور یہاں سے گزرے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے عزیزوں بڑی شان ہے۔ اب ہم اللہ کے ولیوں کی بھی کچھ عظمت اور ان کی ولایت کو بیان کریں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت للذنوب، کہ انبیاؤں کا ذکر عبادت ہے، ولیوں کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہم جب اپنی زبان سے نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جب ہم ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال سے گناہ جڑ رہے ہیں۔ جب ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں ایک مرتبہ یا عبد القادر جیلانی، ہمارے نامہ اعمال سے اللہ ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ 2 مرتبہ غوث پاک کا نام لیتے ہیں تو ہمارے نامہ اعمال سے 2 گناہ جڑتے ہیں۔ کیا بات، جتنی مرتبہ ہم غوث پاک کا نام لیتے ہیں ہمارے نامہ اعمال سے اتنے ہی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ بے شک۔ ایک اللہ کے ولی حضرت ابراہیم بن ادم، آپ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ آپ بادشاہ تھے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی محبت آپ کے دل میں آئی، آپ نے تخت اور تاج سب کو لاد مارا اور سب کچھ اللہ کی محبت میں چھوڑ کر فقیری اور درویشی اختیار کر لی۔ حضرت ابراہیم بن ادم ایک سفر میں تھے، ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے تو چند ایک نوجوان آئے جو بادشاہ وقت کے دوسرے بادشاہ وقت کے شکاری تھے۔ وہ بادشاہ کے لیے شکار ڈھونڈتے تھے، وہ شکاری تھے۔ جب وہ آئے تو دیکھا کہ ابراہیم بن ادم ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ نوجوان کہتے ہیں، اور بوڑھے یہاں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، جا ہمارے لیے پانی لے کر آ۔ حضرت ابراہیم بن ادم، دیکھو اللہ کے ولیوں میں غرور تکبر بھی نہیں ہوتا، اللہ کے ولی تھے، اور ایسے ان نوجوانوں نے بدتمیزی کے ساتھ مخاطب کیا، اوے بوڑھے یہاں سے اٹھ، جا ہمارے لیے پانی لے کے آ۔ حضرت ابراہیم بن ادم اٹھے اور آپ نے اپنا خالی مشکیزہ اٹھایا اور اللہ کا نام لیا اور کہا کہ اللہ کے نام سے پانی پیو۔ تو وہ سارے نوجوان کہتے ہیں کہ یہ تو خالی ہے، تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ اللہ، آپ نے کہا اللہ کے نام سے پانی پیو۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور خالی مشکیزہ جو ان کے آگے کیا تو خالی مشکیزے سے پانی جو ہے وہ نکلنے لگا، پانی بہنے لگا۔ وہ سارے نوجوان دم بخود رہ گئے، وہ کہنے لگے یہ تو کرامت ہے، آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے توبہ کی اور کہتے ہیں آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں وہ ہوں کہ جس نے اللہ کی محبت کی خاطر دنیا چھوڑ دی، کیا بات ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ساری دنیا کو اس کے تابع کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، دل سبحان میں اگر اللہ۔ اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبوب کی محبت آ جائے، اللہ کے پیاروں کی محبت آ جائے تو یہ یاد رکھو دنیا کے کام بھی سنور جاتے ہیں اور بگڑی بن جاتی ہے۔ بے شک، بے دل کے شک، اندر غوث پاک کی محبت، اور غوث پاک کون کا پوتا ہوگا؟ تو مجھے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا پوتا یا نواسا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگی نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اوئے ہے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، میں نے کہا آپ کا بیٹا ہے؟ اوئے ہے، بولا ہاں۔ حق حق بولا اتنے برسوں کے بعد ہوا، میں نے اپنے پیر غوث پاک سے اپنا ایمان نہیں خراب کیا، مجھے یقین تھا کہ میرے پیر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مجھے ضرور دلائیں گے۔ بولا جوانی میں تو سب کو اولاد ہوتی ہے، یہ میرے پیر کی شان ہے۔ بولا مجھے پورا خاندان تانے مارتا تھا، میں غوث پاک کی 11ویں کیا کرتی تھی، سب مجھے تانے دیتے کہ بھائی تو بے اولاد، تو بانج ہے، تجھے غوث پاک نے اولاد تو دی نہیں، یہ تو ہر سال 11ویں کرتی ہے۔ بولا میں نے ایک ذرہ برابر اپنے پیر سے اپنا ایمان نہیں خراب کیا، اور مجھے کامل یقین تھا کہ مجھے غوث پاک اللہ کی بارگاہ سے اولاد ضرور دلوائیں گے۔ تو وہ فخر کے ساتھ کہتی ہے کہ جوانی میں سب کو ہوتے ہیں، مجھے تو میرے پیر نے بڑھاپے میں اللہ سے کیا بات ہے، سبحان اللہ، منہ پر اور تماچا، سبحان اللہ، دنیا میں جوانی میں سب کو ہوتے ہیں، مجھے اس عمر کے اندر جو ہے سبحان اللہ کی اللہ، بارگاہ سے میرے پیر نے دلوایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کیا بات ہے، سبحان پچھلے اللہ، سال کی بات ہے، ایک آپ کا پیر بھائی میرے پاس آیا تھا، اتنا پریشان تھا، اتنا پریشان تھا، اس کے بعد قرض اتارنے کے لیے کوئی اہتمام بھی نہیں تھا، اللہ، یہاں تک کہ آپ یوں کہو کہ کھانے پینے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا، اس کا کرایہ بھی پچھلے سال ہمارے ایک جنتی بھائی نے دے دیا تھا، تو وہ بیٹھ کے بس میں آ گیا تھا یہاں پر، اس نے منت مانی، جمعے کو منت مانی ہے اس نے، ایک ہفتے سے پہلے غوث پاک نے ایسا کرم فرمایا اس پر، کیا بات ہے، ایک ہفتے سے کیا پہلے بات ہے، اللہ نے اس کا سارا قرضہ اتارنے کے لیے اسباب پیدا کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ سب بھی جو آئے ہو نا، آپ سب کی بھی مرادیں تمنائیں ضرور پوری ہوں گی، یہ یاد رکھو، دل سے مانگو، زبان سے نہیں، دل سے مانگو، ہمارے تمہارے مانگنے میں کمی رہتی، رو کے مانگو، رونا نہیں آئے تو رونے جیسا منہ کر کے مانگو، اور دیکھو یاد رکھو منت اللہ سے مانگی جاتی ہے، اللہ اللہ، اور منت ماننے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، ہماری ماں فاطمہ، حق آپ کے حق، دونوں شہزادے امام حسن حسین بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہو گئے کہ صحیح ہونے کا نام نہیں تھا، ہماری ماں فاطمہ پریشان ہوئی، انہوں نے اللہ سے منت مانگی، اے اللہ میرے بیٹے حسن حسین اگر اچھے ہو جائیں گے نا، ان کو تو صحت دے گا، تو اللہ میں یہ منت کرتی ہوں کہ میں روزے رکھوں گی۔ اے ہے، اب جب ماں فاطمہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، اگر منت ماننا منع ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادی کو نہیں کہتے فاطمہ منت نہیں مانگو۔ آج جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ناقص عقل کے لوگ ہیں، عقل ان کی کم ہے، حقیقتیں سب کو پتہ ہے، مگر پھر بھی امت مصطفیٰ کو لڑانے کے لیے کہ بھئی یہ پیار محبت سے بیٹھے نہیں، ان کے دل آپس میں نہ جڑ جائیں اور حقیقت ان کو نہ سمجھ میں آ جائیں، اس لیے وہ لڑانے کے لیے اوٹ پٹانگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ماں فاطمہ سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ ماں فاطمہ بھی منت مانتی تھی، واہ واہ، جب ماں فاطمہ نے منت مانی ہے، ان کی منت پوری ہوئی ہے، تو آپ سب کی منت پوری نہیں ہوگی؟ بے شک، جب آپ سبحان بھی اللہ، درود شریف پڑھ کر جب اللہ کو واسطہ دو گے، سبحان غوث پاک اللہ، نے خود فرمایا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ سے مانگو، اللہ کو میرا وسیلہ دے کر مانگو، سبحان اللہ، اگر اللہ سے آپ فرماتے ہیں قادر کو عبد القادر کا وسیلہ دو، واہ واہ، قادر تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا بے شک، عبد القادر کی برکت سے، سبحان اللہ، تو ہم تو غوث پاک کے جو ہے وسیلہ دے کر اللہ سے منت مانتے ہیں، اور دیکھو الحمدللہ کتنی لوگوں کی منتیں پوری ہوتی سبحان اللہ، ہیں، یہ مل جل کر بیٹھ جاتے ہیں، منتیں پوری ہو جاتی ہیں اور تقدیریں سنور جاتی ہیں، درود و سلام پڑھ لیتے ہیں، ہم سب حضور کی امت آپس میں ایک دوسروں سے ملاقات کر لیتی ہے، تو کتنا جو ہے اللہ کا کرم ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور دنیا دیکھیں آپ کے، یہ دنیا کا سلسلہ ایسے چلتا رہے گا، آپ دنیا کی باتوں پہ کان نہ دھرا کریں، اور قرآن اور حدیث کے اوپر آپ جو ہے وہ اسی طریقے سے عمل کرتے رہیں، جو صحیح تعلیمات ہیں اس پہ عمل کرتے رہیں، اور محبت والے لوگوں کے پاس بیٹھو، دیکھو جو جگ میں ہوگا تو وہی گلاس میں آئے گا، واہ واہ جو واہ، ڈش میں ہوگا وہی پلیٹ میں کیا آئے گا، بات کی، اگر آپ گندے لوگوں کے پاس بیٹھو گے جن کے دل میں حضور کی محبت نہیں ہے، اللہ اللہ، اگر آپ کے دل میں محبت ہوگی، آپ گندے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو اللہ گے، اللہ، آپ کے دل سے بھی حضور کی عزت اور احترام نکل جائے گا، واہ، بھائی قبر میں تو حضور کے متعلق سوال ہوگا نا کہ ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، جو دنیا میں حضور کے لیے الٹے سیدھے معاذ اللہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ بھائی مر کے مٹی ہو گئے، یہ ہو گیا، محمد ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ مطلب دہرانے کا بھی دل نہیں چاہتا، تو اگر قبر میں بھی وہ بات دہرائیں گے تو بتاؤ فرشتے پھر ان کو کتنے جوتے لگائیں گے، اچھا تو حضور کے بارے میں ایسا کہتا ہے، حضور کے بارے میں ایسا کہتا ہے، تو پھر بتاؤ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اور جو دنیا میں درود و سلام پڑھنے والے ہوں گے، کیا بات ہے، جب وہ قبر میں حضور کا جلوہ دیکھیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تو ساری زندگی جماعت درود و سلام والے بن کے واہ نبی واہ، کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہی تو پڑھتے تھے، سبحان اور اللہ، جب دیکھو دنیا کی جو عادت ہوگی نا، وہی عادت آپ کی کہتے ہیں وہی عادت آپ کی مرنے کے بعد بھی ہوگی، بے شک، اسی لیے کہتے ہیں جب آپ سو کر اٹھو نا تو ایسے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے ایسے چہرے پر سب سے پہلے ملو، کلمہ شریف پڑھ لو، جب قبر میں بھی آنکھ کھلے گی یہ دنیا کی عادت آپ کی قبر میں ہی بنی رہے گی، جب بھی میری بیٹیاں یا میرے بیٹے صبح سو کر جب اٹھیں یا جب بھی سو کر اٹھیں اپنے دونوں ہاتھ ایسے چہرے پر ملو اور کلمہ شریف پڑھ لو ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اگر یہ آپ کی عادت پڑ گئی نا، جب قبر میں فرشتے پہلے آئیں گے، فرشتے جب آپ کو بٹھائیں گے، جب اللہ آپ میں روح ڈالے گا اور آپ بیٹھتے کے ساتھ ہی اپنے چہرے پر ہاتھ مل کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو گے تو بتاؤ فرشتوں کو پتہ نہیں پڑ جائے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب مجھ سے کیا سوال ہے منکر نکیر کا، کہہ جو دیا غلام ہوں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाह 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 सुभान अल्लाह। वसल्लम। तो जो नबी की मोहब्बत में होता है, अल्लाह के वलियों की मोहब्बत में होता है, उसके पास उठो, उसके पास आओ, जाओ, उससे फैज़ हासिल करो, ताकि दुनिया भी समझ जाए और आखिरत भी समझ जाए। बेशक ये अल्लाह के वलियों की शान है, नबी पाक की शान है। हमेशा दरूद सलाम को अपना विर्द बनाओ। यही आज की महफिल का जो है वो ख़ास और ख़ास पैगाम है। कितना दरूद पढ़ो। एक साहबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछ बैठे, अल्लाह के नबी मैं कितना दरूद पढ़ूँ आप पर? मैं कुछ वजीफे पढ़ता हूँ, आप बता दें मैं दरूद आप पर कितना पढ़ूँ? अल्लाह के नबी फरमाते हैं जितना तेरे लिए आसान हो इतना दरूद पढ़ ले। वो कहते हैं अल्लाह के नबी अगर मैं अपने वक्त को 4 हिस्से में तकसीम करूं, 3 हिस्से में अपना वजीफा पढ़ूं, 1 हिस्सा आप पर दरूद पढ़ने के लिए निकालूं तो कैसा रहेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बहुत अच्छी बात है, मगर दरूद ज्यादा पढ़ तेरे लिए बेहतर है। क्या बात है। वो कहते हैं अल्लाह के नबी आधे वक्त में दरूद पढ़ूं, आधे वक्त में अपना वजीफा पढ़ूं तो कैसा रहेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छी बात है, दरूद ज्यादा पढ़ तेरे लिए बेहतर है। अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अगर 3 वक्त में दरूद शरीफ पढ़ूं, 1 वक्त में अपना वजीफा पढ़ूं कैसा रहेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अच्छी बात है, मगर दरूद ज्यादा पढ़ तेरे लिए बेहतर है। अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी अगर मैं आप पर दरूद ही पढ़ता रहूं, हाँ ये किससे सवाल हो रहा है? और सवाल करने वाले भी साहबी रसूल, बेशक और जवाब देने वाले अल्लाह के हबीब दिलों के तबीब सुभान अल्लाह, सल्लल्लाहु सुभान अलैहि, जिनके लिए कुरान ये कहता है कि मेरे महबूब अपनी तरफ से बोलते नहीं, बेशक मेरे महबूब अपनी जानिब से कुछ नहीं बोलते, जो अल्लाह बोलवाना चाहता है हुजूर वही बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर फरमा रहे हैं कि अगर तू ऐसा करता है, हर वक्त दरूद शरीफ ही पढ़ता रहता है, तो ये तेरे हक में सारे अमलों से बेहतर होगा। सुभान अल्लाह। कोई भी आपका काम अटक जाए, फंस जाए, नहीं हो रहा, आप पढ़ो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ो। सुभान अल्लाह। आपको डर खौफ हो कि फलां आकर गुस्से करेगा, कभी मिसाल के तौर पर आपसे कोई जो है खाने में नमक तेज हो जाए, या कभी कोई ऐसी चीज़ टूट जाए, अगर किसी के शौहर जो है गुस्से वाला हो और उसे कोई मतलब इनके खौफ हो कि आगे डांटेगा, ये हाथ उठाएगा, आप पढ़ो दरूद पाक। मैं आपको बड़े ईमान और ठोस ईमान के साथ कहता हूँ, और यही आप लोगों से भी कहता हूँ, अगर आप कहीं जॉब करते हो या अगर आप किसी जगह ऐसी जगह पर हैं कोई आपसे गलती हो जाए और आपको हो कि आपसे जो है बड़ी सख्त बात खुश होगी, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दो, खुद ब खुद आपके लिए जो है ना वो लम्हा जो है मुश्किल जो है वो आसान हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। ये है दरूद पाक की बरकत, सुभान रहमत अल्लाह, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं अपने तमाम बच्चों को एक माशाल्लाह काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं मगरिब से, तो कुछ मैं आपको एक ऐसा छोटा सा एक मुस्कुरा देने वाला वाकया भी बयान कर दूं। वाह वाह वाह। मेरी बेटियां भी मौजूद हैं, मेरे बेटे भी मौजूद हैं, सुभान अल्लाह। और मेरा मकसद जो होता है ना वो बात को हंसी की बात को बोलकर आपको कोई मैसेज देना होता है, कोई बात आपको समझानी होती है। मैं ऐसे ही ये वाकया बयान नहीं करता वक्त ज़ाया करने के लिए, क्योंकि इस तरीके से भी बात जब की जाती है ना तो भी आपको बात समझ में आती है, और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हाँ बात लोग को समझ लेते हैं और इस चीज़ को याद भी रखते हैं। तो छोटा सी एक बात है कि भाई एक जगह थी, तवज्जो है मेरी बात पर, मेरी तमाम बेटियों की सुभान और मेरे बेटों की। सुभान अल्लाह। एक जगह थी, एक इलाका था, उस इलाके में एक शख्स था, वो निहायत बकील था, कंजूस था, और इतना कंजूस था कि उसकी कंजूसी दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे इससे ज्यादा बड़ा कंजूस तो आज तक किसी माँ ने पैदा नहीं किया, और वाकई इतना कंजूस था कि पूरी जिंदगी में उसने दाल के अलावा कुछ खाया भी नहीं था, दाल ही खाता था। और इतना बड़ा कंजूस था कि जेब में 1 रुपया रखकर सुबह से शाम तक लोगों की दुकानों पर जाता, मुफ्त में उनसे चाय पीता और मुफ्त में कुछ उनसे खा पी के और अपने घर पे आ जाता, और वो 1 रुपया हफ्तों नहीं महीनों महीनों उसकी जेब में पड़ा रहता था। इतना बड़ा वो बकील था, और कोई बूढ़ा भी नहीं था, जवान था और बकील था। अब एक दिन क्या हुआ कि भाई उसकी शादी का वक्त आया, उसकी शादी हो गई। शादी जब हो गई, उसकी दुल्हन के पास जब वो गया, उसकी दुल्हन को वो कहता है कि दुल्हन जरा मुस्कुरा भी दो। तो दुल्हन उसको देख के थोड़ी मुस्कुरा देती है। बोला दुल्हन जरा ये बताओ कि तुम क्या क्या खाती हो? तो उसकी बीवी, अब पहली रात थी, शादी हुई थी, पहली रात थी, तो वो बहुत लजाजत के साथ और शर्म के साथ कहती है आप मेरा छोड़े ना, आप बताएं कि आप क्या क्या खाते हैं। बोला अच्छा मेरा पूछ रही हो तो चलो कागज कलम लेकर आओ। वो बेचारी नई नवीली दुल्हन कागज कलम लेकर आई। बोला बेगम सुनो मैं क्या खाता हूँ। बेगम मैं जो हूँ गोश्त नहीं खाता। बोला अच्छा,
तो कुछ और खाते होंगे। बेगम सुनो, मैं मछली भी नहीं खाता। अच्छा, मछली भी नहीं खाते? सुनो बेगम, मैं मुर्गी भी नहीं खाता। मतलब मुर्गी भी नहीं खाते? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, बेगम बेचारी उसकी परेशान हो गई कि भाई ये कैसे बंदों से मेरे भाइयों ने शादी करा दी। 7 भाइयों की इकलौती बहन थी वो, और बड़े खाते पीते घर से आई थी वो, बड़ी माशाल्लाह सेहतमंद भी थी वो, जैसे हम कहते हैं बड़ी पार्टी थी वो। अब भाई वो शादियों की जब गई थी, अब पहली रात थी, शोर कहता है सुन लो बेगम, कागज कलम लेके लिख लो, गोश्त मैं नहीं खाता, मुर्गी मैं नहीं खाता, मछली मैं नहीं खाता, सुनो किसी भी किस्म की सब्जी भी नहीं खाता, कोई साग भी नहीं खाता। बोला अच्छा, अंडा मैं नहीं खाता, दूध मैं नहीं पीता, दही मैं नहीं खाता। बोला अच्छा, तो आप क्या खाते हैं? बोला हाँ, अब ये सवाल तुमने किया ना, मैं तो सिर्फ दाल खाता हूँ। दुल्हन ने कहा मैं आपके लिए दाल पका दूंगी। बोला हाँ, मेरे लिए दाल पका देना। बोला अपने लिए? बोला खबरदार, अब तुम मेरी बीवी हो, मेरी अतात तुम पर वाजिब हो गई है। नहीं, इस घर में दाल के अलावा और कुछ नहीं पकेगा, तुम मेरी बीवी हो और मेरा हुक्म तुमको मानना पड़ेगा। अब भाई नई नवीली दुल्हन थी, उसने कहा जी जैसे सरताज मेरा हुक्म, तुम्हारा हुक्म मुझे कबूल है। अब भाई दाल का सिलसिला शुरू हो गया। पहले दिन दाल, दूसरे दिन दाल, सुबह दाल, दोपहर को दाल, रात को दाल, सुबह दाल, दोपहर को दाल, रात को दाल, सुबह दाल, दोपहर को दाल, रात को दाल। हफ्ता गुजरा, हफ्ता गुजरा, महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए। कितने महीने गुजर गए बेटियों? 3 महीने। उसका शौहर कितना कंजूस था, बखील था कि घर में दाल, खुद भी दाल और बीवी को भी दाल के अलावा कुछ और नहीं खाने देता था। अब जब 3 महीने गुजर गए ना, तो वो बेचारी अपने माँ बाप के यहाँ से बड़ी हट्टी कट्टी आई थी, अब वो सूख कर कांटा हो गई, हड्डियां उसकी निकल आई। उसने एक दिन 3 महीने गुजर जाने के बाद दिल में सोचा कि भाई ऐसा ना हो कि कहीं दाल खा खा के मेरा यहीं इंतकाल हो जाए। सुबह दाल, दोपहर को दाल, रात को दाल, कहीं ऐसा ना हो कि दाल खा खा कर मैं यहीं मर जाऊं। क्यों ना मैं आज अपने भाइयों के पास अपने मैके एक चक्कर लगा के आ जाऊं मरने से पहले। अब जब अपने भाइयों के पास गई, 7 भाइयों की इकलौती बहन जब गई, और भाई भी अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे, भाइयों ने जब अपनी बहन की ये कंडीशन देखी तो दिल पे हाथ रखा, अरे हमारी बहन, ये तेरा हाल ऐसा हो गया, तेरा ऐसा हाल किसने किया? अब जब बहन पर शफकत दिखाई तो बहन तो अपने आंसू रोक नहीं सकी और ज़ारो कतार रोने लगी कि भैयाओं तुमने मेरी शादी ऐसे बकील से की है, ऐसे कंजूस से की है कि मुझे दाल खिला खिला के उसने मार दिया, कुछ और पकाने नहीं देता, और अगर कुछ मैंने पकाने का इरादा किया तो डंडा लेकर मेरे सर पे खड़ा हो गया कि खबरदार, इस घर में दाल के अलावा और कुछ नहीं पकेगा। अब उनके भाई बड़े परेशान हुए अपनी बहन को देखकर, कैसे तुम्हारी बहन मर जाएगी, अब कोई तो कुछ हल निकालना पड़ेगा। सातों भाई सर जोड़ के बैठे, उन्होंने एक तरीका निकाल लिया और बहन को पहले अच्छी तरह रोटी खिलाई और कहा बहन आज रात को हम आएंगे, अपने बहनोई का ऑपरेशन करेंगे। भाइयों ने उसके भाइयों ने क्या कहा कि मेरी बहन बस तूने जितनी दाल खानी थी खा ली, अब हम तेरे शौहर का ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि अब वो दाल तुझे नहीं खिलाएगा। बोला अच्छा। पहले अपनी बहन को खूब रोटी खिलाई, उसका दिल जोई की, कहा कि जब उसका खाना वाना उसकी बहन ने खा लिया, भाइयों ने अपनी बहन को एक जो है टेबलेट दे दी कि तू अपनी घर जब जा, जब तू दाल पका तो ये टेबलेट दाल में डाल देना, तेरा शौहर बेहोश हो जाएगा और फिर हमको बता देना, हम आ जाएंगे। अब क्या हुआ कि भाई वो गई बेचारी, घर गई, उसको तो दाल पकाती थी, वो दाल पका पका के एक्सपर्ट हो गई थी, वो तो फटाफट उसने दाल बना ली और भाइयों ने जो टेबलेट दी थी ना उसके, वो अपने शौहर के खाने में उसने दाल में डाल दी। शौहर जब आया, हाँ भाई बेगम खाना लेके आ जाओ, बोला अभी लाई दाल। दाल जो रूटीन थी वो दाल ला के जो सामने रखी, उसके शौहर ने वो दाल खाई, जो ही दाल खाई वो तो हो गया ट्यूं, वो तो हो गया बेहोश, क्योंकि दाल में तो बीवी ने वो भाइयों ने जो टेबलेट दी थी वो डाल दी थी और वो टेबलेट थी बेहोश करने की। अब जो उसका शौहर बेहोश हो गया, 4 भाई उसके आ गए, 7 में से 4 भाई उसके आ गए। उन्होंने क्या किया, जल्दी से बहनोई को कफन पहनाया, खुद काले कपड़े पहने, काला जो था वो मास्क लगाया और बहनोई की चारपाई उठाई किसी दूसरी जगह पे ले गए। अब कुछ घंटों के बाद उस टेबलेट का जब असर खत्म हुआ तो उसके बहनोई को जब होश आया तो ये चारों जो उसके साले थे, चारों जो तो भाई थे, ये चारों कोनों पर खड़े हुए थे। कहा जब उसने देखा, उसको होश आया, उसके शौहर को जब होश आया तो उसने देखा है मेरे कपड़े,
یہ تو میں نے کفن پہن لیا، میں کہاں ہوں؟ تو اس کے بھائی کہتے ہیں خبردار، اب تم دنیا میں نہیں ہو، اب تم مر چکے ہو، ہم فرشتے ہیں، اور اب تمہیں ہمارے سوال جواب کا جو ہے وہ آنسر دینا پڑے گا، جواب دو۔ بولا کیسے سوال؟ بولا ہاں، اللہ نے دنیا میں بڑی نعمتیں بنائی تھیں، تو نے کیا کیا کھایا؟ تو نے گوشت کھایا؟ کہتا ہے نہیں، میں نے تو دال کھائی ہے۔ کہتا ہے اس کو لگاؤ 50 کوڑے لگاؤ، اس کو 50 کوڑے لگاؤ، اللہ نے گوشت بنایا تھا، اس نے کھایا ہی نہیں، اس کو 50 کوڑے لگاؤ۔ اب 50 کوڑے بھائی اس کو پڑے، 4 کونوں پہ چاروں بھائی کھڑے۔ اب دوسرا سوال، کہا بھائی اب دوسرا سوال کی تیار ہو جا، مچھلی کھائی تھی؟ کہتا ہے نہیں، کیا کھایا تھا؟ بولا دال۔ بولو تو نے مچھلی بھی نہیں کھائی، لگا اس کو 50 کوڑے۔ اب دوبارہ اس کو جو 50 کوڑے لگے، 100 کوڑے کھانے کے بعد وہ تو بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ جب بے ہوش ہو گیا، فٹافٹ اس کو کپڑے پہنائے اور اس کے گھر میں جا کر اس کی چارپائی جہاں رکھی تھی نا وہیں چھوڑ کے آ گئے۔ اب بھائی اس کے شوہر کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا۔ صبح کے 10 بج گئے، اٹھ کے قریب گئی اس کی بیوی، اجی اٹھو نا، صبح ہو گئی ہے، 10 بج گئی ہے، آپ تو اتنا سوتے نہیں ہو، صبح کے 10 بج گئے، اٹھو، کھانا تو کھاؤ، ناشتہ تو کرو۔ بھائی وہ اٹھا، کسی نے کسی طریقے زبردستی بیوی نے اٹھایا، کہا شکر الحمدللہ، یہ تو میں خواب دیکھ رہا تھا، مگر بڑا سخت خواب تھا۔ بولے تمہارا ناشتہ تیار ہے۔ بولا اچھا ناشتہ تیار ہے، کیا بنایا ناشتے میں؟ بولا دال۔ بولا میری توبہ، میرے باپ کی توبہ۔ ارے سن، دال کا تو بڑا سخت عذاب ہے قبر کے اندر، دال کھانے والے کو تو قبر میں کوڑے پڑتے ہیں۔ رات میں نے دیکھ لیا، حقیقت مجھ پر کھل گئی، اب اس گھر میں کبھی دال نہیں پکے گی، اب تو میں تیرے لیے اپنے لیے گوشت لے کر آتا ہوں، مارکیٹ جاتا ہوں، مچھلی لاتا ہوں، انڈے لاتا ہوں، دودھ لاتا ہوں، دال کا تو بڑا سخت عذاب ہے۔ تو بخیل تھا اس کا شوہر۔ یہ یاد رکھو، حکم کیا ہے؟ جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ اور ایک حدیث کا یہ روایت، حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بخیل جو ہے، اب وہ تھا وہ بخیل تھا کہ بھائی بخیل جو ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اور سخی جو ہے وہ 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ واہ واہ۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ دنیا میں آپ نے جتنی بھی نیکیاں کی ہوں گی، مگر سب سے پہلے جس نیکی کا آپ کو اجر ملے گا وہ پیسے جو آپ نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیے ہوں گے، میزان پر اللہ کے ترازو پر سب سے پہلے آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے جو ہے بخل کو پسند نہیں کیا گیا۔ جو خود پہنو، اچھا پہنو، اس کو بھی پہناؤ، یا خود آرام سے رہتے ہو اس کو بھی رکھو۔ اور دیکھو اللہ نے یہ پہلا رشتہ بنایا ہے میاں اور بیوی کا، دنیا میں پہلا رشتہ، سب سے پہلا رشتہ یہی ہے۔ بھائی بہن کا رشتہ پہلا نہیں ہے دنیا میں، ماں باپ کا رشتہ پہلا نہیں ہے، پہلا رشتہ دنیا کا کیا ہے؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ آدم اور حوا کیا تھے؟ میاں بیوی تھے۔ اس رشتے کو اللہ نے اتنا مضبوط، اتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اگر آدمی صحیح طریقے سے زندگی گزارے تو دنیا بھی آسان ہوتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ سبحان اللہ، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سچی محبت کیا ہوتی ہے؟ دیکھو ایک شخص تھا، اس نے بہت حسین خوبصورت ایک لڑکی سے شادی کی، بھائی دن گزرتے گئے، ایک دن کیا ہوا، مگر وہ اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا تھا، صرف اس کے حسن پہ نہیں مرتا تھا، سچی محبت کرتا تھا۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ اس کی بیوی کو ایک اسکن کی، چمڑی کی بیماری ہو گئی، روز بروز وہ بیماری بڑھتی گئی، حسن اس کا ختم ہوتا رہا۔ اب ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پہ گیا، وہاں کچھ حادثہ پیش آیا، اس کی آنکھوں کی بینائی کچھ کم ہو گئی اللہ، اور آہستہ آہستہ اس کا روشنی جاتی رہی۔ اب شوہر جیسے نابینا اور بیوی جو ہے اس کا حسن کم ہوتا رہا، تو دونوں کو فرق نہیں پڑا، اور آپس میں ایک تو سچی محبت بھی کرتے تھے، زندگی گزرتی رہی، دن رات گزرتے رہے۔ آخر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ بیماری جو ہے اس کی بیوی کی بڑھ گئی اور اس کی بیوی کا ہو گیا انتقال۔ بیوی کا جب انتقال ہو گیا تو شوہر اس سے بہت سچی محبت کرتا تھا، اس نے اپنا سارا مال اور اپنا گھر بار سامان سب بیچا، اور دوسرے اس نے کہا کہ بس اس شہر میں نہیں رہتا، مجھے ہر وقت اپنی بیوی کی یاد ستاتی ہے، اب میں کسی اور جگہ جا کے رہوں گا تاکہ وہاں جا کر مجھے اس کی یاد، اپنی بیوی مری ہوئی یا بیوی کی یاد کم ہو جائے۔ جب وہ دوسرے شہر جانے لگا نا تو ایک شخص نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ بھائی پہلے تو تیری بیوی، تیری آنکھیں بنی ہوئی تھی، تو نابینا ہے،
اور وہ قدم قدم پر تیرا ساتھ دیتی تھی، اب تیری بیوی تو ہے نہیں، تو دوسرے شہر جا کر کیسے آباد ہوگا؟ بولا بھائی بات سن، میں اندھا نہیں تھا، میں اندھا ہونے کا تو ناٹک کر رہا تھا۔ اللہ، بولا میں اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا، اگر اس کو یہ پتہ پڑ جاتا کہ میں اندھا نہیں ہوں اور میں اس کی بدصورتی کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ احساس میری بیوی کو بیماری سے زیادہ جو ہے وہ رلاتا اور تنگ کرتا اور اس کو زیادہ اذیت دیتا، اس لیے میں نابینا ہونے کا تو ناٹک کر رہا تھا۔ میں نابینا نہیں ہوں، میں تو آنکھ والا ہوں، مگر میں اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا تھا اور وہ بہت اچھی عورت تھی۔ اللہ، تو دیکھو محبت سے زندگیاں سنورتی ہیں۔ آپ دین پر بھی اچھے طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر باہر اگر انسان کو کوئی ٹینشن ہوتا ہے، اگر اس کے گھر کے اندر اس کی بیوی اچھی ہوتی ہے تو گھر میں آ کے وہ سارا جو ہے وہ تکلیف، دکھ، درد، سب تکلیف بھول جاتا ہے۔ جیسے ایک دن ہماری اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اماں ختیجہ کو اکثر مقامات پر یاد فرمایا کرتے، متعدد مقامات پر یاد فرماتے، تو ہماری دوسری امی جان حضرت اماں عائشہ صدیقہ سلام اللہ عرض کرتی ہیں کہ آپ ہر وقت حضرت ختیجہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تو عمر میں اتنی بوڑھی بھی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم سب تو جو ہے میرے سکھ کے ساتھی ہو، ختیجہ تو میرے دکھ کے ساتھی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جب مجھے طائف کے اندر پتھر مارے گئے، جب جو ہے وہ مکے میں مجھے ستایا، طائف میں نہیں، جب مجھے مکے میں ستایا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا، تو جب میں اپنے گھر آتا تو ختیجہ میرا ایسا استقبال کرتی تھی کہ میری ساری تکلیف دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں ختیجہ کو کیسے بھولوں؟ ختیجہ اتنی اچھی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو بنایا ہے اور ایک دوسروں کے لیے بنایا ہے، ایک دوسروں کا لباس بنایا ہے۔ آج معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گھر گھر لڑائی جھگڑے، نہ بیویاں شوہروں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مرد جو ہے وہ بیویوں کو اس کے حقوق دیتے ہیں۔ اب ہر گھر کے اندر جو ہے ایک جنگ اور جدول کا ماحول ہے۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آدمی دین کا بھی نہیں رہتا، آدمی ڈپریشن میں، ٹینشن میں ہے، غصے میں آ گیا، نماز کا وقت جا رہا ہے، نکلتا رہے گا، وہ غصے میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ آخرت بھی ہاتھ سے چھوٹ رہی ہے۔ بیوی بھی غصے میں ہے، وہ بھی جو ہے اس کی بھی جو ہے وہ دینداری کے کام اس کے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو یہ یاد رکھو، یہ دونوں طرف سے جو ہے وہ معاملے کو جو ہے وہ توازن رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنورتی ہے۔ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، لازم و ملزوم کرنی ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے اپنے 3 دوست بنائے، فرضی ایک واقعہ ہے، اس نے اپنے 3 دوست بنائے۔ پہلا دوست اس کا کیا تھا؟ پہلا دوست اس کا تھا مال اور زر۔ دوسرا دوست اس کا کیا تھا؟ گھر والے اور اس کے عزیز و اقارب، اور تیسرا دوست اس کے نیک اعمال۔ وہ ساری زندگی اپنے پہلے دوست کے ساتھ رہا، اس کو اپنا پہلا دوست بہت پیارا تھا، پہلا دوست یعنی کہ مال اور دولت۔ دوسرے دوست سے بھی اس کی بڑی محبت تھی، گھر والوں سے اور عزیز و قارب سے، ان کو بھی وہ بہت وقت دیتا تھا۔ اور تیسرے دوست کو ہمیشہ نظر انداز کرتا تھا، یعنی کہ نیک اعمال کو نظر انداز کرتا تھا۔ اب کام تو یہی آئیں گے نیک اعمال آخرت کے اندر۔ اب کیا ہوا عزیزوں، اس کا وہ وقت آ گیا جو سب پر آنا ہے۔ جب آخری وقت آیا تو اس نے سب سے پہلے مرنے کے وقت اپنے پہلے دوست کو پکارا، اے میرے دوست، میں نے دنیا میں تیرے لیے سب کچھ کیا، کیا آج تو میرے ساتھ میری قبر میں چلے گا؟ پہلا دوست کہتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، میں تو تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتا، میں تو بس تیرے ساتھ اس دنیا میں ہی تیرا میرا ساتھ تھا، میں تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتا۔ وہ بہت مایوس ہو گیا اپنے پہلے دوست سے، پھر اپنے دوسرے دوست سے متوجہ ہوا، اپنے عزیز و قارب سے، کہ بھائی میں نے تمہارے لیے بھی بہت کچھ کیا، آج میرا مرنے کا وقت ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں، تم میرے دوست تھے، کیا میرے ساتھ میری قبر میں آؤ گے؟ وہ دوسرے دوست کہنے لگے، عزیز و قارب گھر والے، کہ بھائی ہم تو تجھے جو ہے کفن وفن پہنا کے نماز پڑھ کے اور ہم تجھے قبرستان تک چھوڑ کے قبر تک اتار سکتے ہیں، ہم تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتے، بس تجھے قبر میں ڈالنے تک کا ہمارا تیرا ساتھ تھا، ہم تیرے ساتھ قبر میں نہیں آ سکتے۔ وہ اور بھی زیادہ اداس اور مایوس ہوا۔ اب اپنے تیسرے دوست کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ بھائی میں نے زندگی بھر تجھے نظر انداز کیا اور کوئی نیک کام نہیں کیے، کہ آج تو میرا ساتھ دے گا، میرے ساتھ قبر میں آئے گا؟ کہتے ہاں جی، میں ہی تیرا سچا دوست ہوں، میں ہی تیرے ساتھ قبر میں آؤں گا۔ اگر تو نے میرے ساتھ وفاداری کی ہوتی، اگر تو نے نیک اعمال کیے ہوتے، اپنے تیسرے دوست کے ساتھ وفاداری کی ہوتی، تو میں تیرے قبر کی وحشت بھی دور کر دیتا، میں تیرے لیے جو ہے پل صراط پر بچھ جاتا، میں جو ہے تیرے لیے جو ہے اللہ سے تیری آخرت بھی طلب کروا دیتا اور تجھے جنت بھی دلوا دیتا، مگر ہائے افسوس کہ تو نے مجھے زندگی بھر نظر انداز کیا، اب تیرے دامن میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ یاد رکھو، ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے، نہیں تو ہمارے پلے اور کچھ بھی نہیں۔ غرور تکبر سے بچنا ہے،
یہ غرور تکبر ایسی چیز ہے یہ انسان کی نیکیاں بھی کھا جاتی ہے. ایک بادشاہ تھا بڑا غرور تکبر کے اندر تھا. ایک دن اپنے وزیر سے کہتا ہے کوئی وزیر مجھ سے زیادہ کوئی اس دنیا میں طاقتور؟ میرے پاس دولت ہے, دولت کے انبار ہیں, خزانوں کے انبار ہیں, میرے پاس سپاہی ہیں, میرے پاس خزانے ہیں, ہے کوئی دنیا میں مجھ سے زیادہ طاقتور؟ کوئی نہیں ہو سکتا. وزیر جو تھا بڑا ذہین تھا, عقل مند تھا. عالم پناہ میرے ساتھ آپ ایک جگہ چلے, جان کے امان پاؤں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک جگہ لے کر گیا تو قبرستان لے کر گیا, بادشاہ وزیر کے ساتھ چلا گیا کہ عالم پناہ یہ قبریں دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے بھی بڑے سلطان تھے, آپ سے زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھی, آپ سے زیادہ ان کے پاس لشکر تھا, مگر آج دیکھیں آپ یہ کس حال میں پڑے ہیں. اللہ آخر یہ مال دولت, یہ سپاہی, یہ تخت تاج سب ختم ہو جائے گا, آپ بھی حضور یہیں آ جائیں گے. اللہ بادشاہ کو بات سمجھ میں آ گئی. اس نے جو ہے غرور تکبر سے توبہ کی اور اس نے سادگی اور اچھی زندگی اختیار کی, نیکیوں والی زندگی اختیار کی, اور مال و دولت کو بھی دین کے کاموں میں لگانا شروع کیا, جس سے اس کی دنیا بھی سنوری, آخرت بھی سنوری. سبحان اللہ. تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے, اور آخرت کی تیاری, ایک آخرت کی تیاری کی زبردست کڑی, مضبوط کڑی, جس سے آپ پار لگ سکتے ہو, ایک کڑی تو درود پاک ہے. بے شک نیک اعمال ہے, بے شک درود پاک ہے. بے شک. اگر آپ لوگ درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھو گے تو دنیا بھی سنورے گی, آخرت بھی سنورے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے, فضل فرمائے, اور اپنا خاص فضل فرمائے. دیکھو ایک دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا. موسیٰ علیہ السلام روزانہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے, اے موسیٰ جاؤ اپنے سے حقیر کسی بندے کو میرے پاس لے کر آؤ, اپنے سے حقیر کسی کو میرے پاس لے کر آؤ. موسیٰ علیہ السلام نے سب جگہ گئے اور کوئی بھی آپ کو سے حقیر نظر نہیں آیا. آپ خالیت اللہ کے پاس آئے, اے اللہ مجھے تو اپنے سے زیادہ کوئی حقیر نہیں ملا. اللہ فرماتے موسیٰ اگر تو بکری کے ایک بچے کو بھی لے آتا نا تو نبوت میں پھر تیرا نام نہیں رہتا. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کسی کو حقیر فقیر جاننا آج ہمارے معاشرے کا یہ ناصور ہو گیا ہے. امیر لوگ غریبوں کو نظر انداز کرتے ہیں, سب لوگ نہیں مگر زیادہ تر معاشرے میں ایسا ہی ہے. کہ یاد رکھو بھائی, یہ طاقت, یہ پیسہ, یہ رنگ روپ جوانی صدا کبھی کسی کے پاس رہتا ہے, یہ تو بے وفا چیز ہے, آنے جانے والی چیز ہے. ایسے ایسے حسین حسن ختم, ایک بیماری لگی ختم حسن, موشن لگ گئے کیسا حسن, سب ختم. جب آدمی دنیا سے جاتا ہے مال و دولت سب ختم, کیسا مال و دولت, اللہ, طاقت کیسی, سب ختم, ایک بیماری میں سب کچھ ختم. اللہ اکبر. تو آخرت کی تیاری عزیزوں سب کچھ ہے. اللہ کی محبت, اللہ کے نبی کی محبت, اللہ والوں کی صحبت میں رہو, ان سے فیض حاصل کرو, بے شک. اور کوشش کرو کہ اس دنیا میں رہ کر کسی کا دل نہیں توڑو. خواجہ غریب نواز, حضرت خواجہ غریب نواز کی خدمت میں ایک شخص بہت دور سے سفر کر کے آیا, وہ پیدل چل کے آیا تھا, وہ کھانا لے کر آیا تھا خواجہ غریب نواز کے لیے. خواجہ غریب نواز کا اس دن نفلی روزہ تھا. خواجہ غریب نواز کی خدمت میں آیا, وہ بڑے مان سے آیا, بڑے چاؤ سے آیا کہ کھانا میں خواجہ غریب نواز کو کھلاؤں گا. خواجہ غریب نواز کو جا کے اس بوڑھے نے, وہ جو پیدل چل کے آیا تھا اتنا دور سے, کہا حضور آپ کے لیے کھانا لایا ہوں, آپ یہ کھا کے میرا دل خوش کرو گے؟ خواجہ غریب نواز نے وہ کھانا لے کے اس کے سامنے, اس کا دل خوش کرنے کے لیے وہ کھانا کھا لیا, اور وہ خوش ہو گیا اور وہ چلا گیا. آپ کے خلیفہ نے, حضور آپ کا تو روزہ تھا, آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ نے کھانا کھا لیا. کہا روزہ ٹوٹنے کا تو کفارہ ہے, مگر مومن کا دل ٹوٹ جاتا, اس کا کفارہ نہیں تھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری زبان سے کسی کا دل ٹوٹ جائے, کسی کا دل آزاری ہو جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر تمہارا ایمان ہے, آخرت کے دن پر تمہارا ایمان ہے, تو اپنی زبان سے خیر کی بات نکالو, نہیں تو خاموش رہو. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے, اگر ہم ہر زبان کھولنے سے پہلے سوچنے کے بعد میں جو بول رہا ہوں خیر کی بات ہے کہ شر کی بات ہے, شر کی بات ہے تو خاموش ہو جاؤ, خیر کی بات ہے تو بولو, اچھی بات بولو, تو بتاؤ سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے, زندگی خوبصورت اور آسان ہو جائے گی. کسی کو حقیر فقیر نہ جانو, اور کسی کے گناہ کے اوپر بھی کسی کو حقیر فقیر نہ جانو, بلکہ اپنی پرواہ کرو. دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, مگر یہی حضرت عمر جب سچی توبہ کی, حضور کے قدموں میں گئے, حضور سے معافی مانگی, اللہ سے سچی توبہ کی, یہی حضرت عمر بن خطاب دین اسلام کے سب سے بڑے مجاہد بن گئے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. ہم کسی کو حقیر فقیر جانے, اس کی گناہ کی, اللہ جس کو بھائی نیک ہدایت توفیق دے دے. ویشی, حضرت ویشی جس نے حضرت امیر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت مجھے کہہ رہا ہے دم کر دو, دیکھو یہ میرا ایمان کا جو ہے وہ امتحان ہے.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो अजीज़ान मोहतरम, हमने जो है वो बचना है किसी की दिल आज़ारी से। हज़रत वैशी की बता रहा था, हज़रत वैशी, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला असद रसूल आपको शहीद किया, मगर यही वैशी जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके सच्ची तौबा की, यही हज़रत वैशी रज़ी अल्लाह ताला हो गए और दीन इस्लाम के मुजाहिद बने। और देखो तौबा का दरवाज़ा, शैतान तो यही चाहता है कि आप तौबा छोड़ दो और आप सोचो कि बस मुझे तो अब माफ़ी मिल ही नहीं सकती, मुझ पर तो मोहर लग गई है। नहीं, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। आप एक सच्ची तौबा अल्लाह से करें। और देखो आज हमारा मौजू भी यही था ना सूरत निसा के अंदर, कि अगर कोई गलती हो जाए तो हुजूर की बारगाह में जाकर हुजूर से जो है, हुजूर के दरबार में पहुंचकर अल्लाह से जो है वो माफ़ी मांगो और हुजूर भी तुम्हारी शफात कर दें तो अल्लाह तुम्हारा गुनाह माफ़ कर देगा। मगर हुजूर की मतलब आयत से कि हुजूर के दरबार यानी मदीने पाक में ही नहीं, बल्कि हर दिल जो है वो हुजूर का जो है, हर मोमिन का जो दिल है वो हुजूरी की तो रहने की जगह है। जहाँ कहीं आप हैं वहीं आप हुजूरी के साथ तस्वुर मुस्तफ़ा करें और वहीं बैठ के आप खड़े होकर जो है वो तस्वुर करने आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह से माफ़ी मांगे, दुरूद पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपकी गुनाह और गलती माफ़ हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।